خواجہ حیدر علی آتشی غزل ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ چوتھا شعر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کے پڑھنے کے بارے میں کچھ باتیں دھیان میں رکھیں، دیکھیں اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ رہی سبز بے فکر کشت سخن، بے فکر کے بعد آپ کوما لگا لیں گے، بے فکر پہ آپ نے ٹھہرنا ہے۔ کتاب میں غلطی سے بے فکر کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، اس کو اضافت بنا دیا گیا ہے، بے فکر کشت سخن۔ اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو شعر کی تشریح کرنا مشکل ہو جائے گا، شعر کی معنویت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، شعر جو ہے وہ نہیں رہے گا جو وہ ہے۔ تو آپ اس کو بے فکر کے بعد اس کو توقف کریں گے، اس کے بعد آپ کشت سخن پڑھیں گے۔ کشت سخن جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، اور بے فکر کے بعد آپ ٹھہریں گے، زیر آپ نہیں لگائیں گے۔ کتاب پہ اگر زیر لگی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا کے وہاں پہ آپ کوما لگا لیں۔ آئیے اس کو آہنگ میں پڑھتے ہیں کہ رہی سبز بے فکر کشت سخن، رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا، رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ اس طرح آپ اس کو اور بھی آہستہ انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس غزل کے آہنگ کو سیکھنے کے لیے مشاعرے میں ضروری نہیں ہے شاعر ایسے پڑھیں، یہ سیکھنے کا مرحلہ جب ہوتا ہے تو ایسے پڑھا جاتا ہے عام طور پہ۔ اب باری آتی ہے اس شعر کی تشریح کی۔ تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں آتش نے اپنی شاعری کو رب سخن کی عطا اور خصوصی نعمت قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شاعری کرتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہوتی، بلکہ شعر خود بخود میرے کرتاس کی زینت بنتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے اپنی شاعری کے کھیت کو سرسبز اور شاداب بنانے کے لیے مصنوعی طریقے اختیار نہیں کرنے پڑتے۔ کسی کسان کی طرح زمین میں ہل چلانے اور بیج بونے سے میرا کوئی واسطہ نہیں، مجھ پہ تو قدرتی لحاظ سے اشعار کی آمد ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے میری شاعری کی فصل لہلہاتی رہتی ہے۔ آخر میں آپ یہ لکھ دیں گے کہ بقول غالب آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ یہ شعر آپ لکھ دیں گے تو اس شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں سے اگلے شعر کی طرف۔